بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعناها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سورۃ الرحمن کا آغاز ہوا ہے اور اس کی ابتدا میں بتلایا تھا کہ اس سورت کا آغاز رحمان سے کیوں کیا. اللہ نے اس سورت میں اپنی ہر طرح کی نعمتوں کا، چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو چاہے ظاہر سے ہو، تذکرہ فرمایا ہے اور نعمتوں میں آفاقی نعمتیں بڑی بڑی جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا اور انسان کی ذات میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. ان میں باطنی اور روحانی نعمتوں میں قرآن بڑی چیز ہے. تو انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں گفتگو فرمائی. ہم نے قرآن کریم اتارا اور وہ انسانوں کو سکھایا. دوسرے نمبر پر بڑی نعمت جو قرآن کریم کے علم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے وہ تعلیم البیان ہے. اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا. تو قرآن کریم کے حقائق اگر کھلیں گے تو بیان سے کھلیں گے. بیان چاہے تحریری ہو چاہے زبانی ہو. لسانی بیان بھی آ گیا اور تحریر شدہ بیان. بیان کے معنی ہی وضاحت کے ہیں. تو قرآن کریم کے وضاحتی بیانات یہ بھی انسانوں کو ہم نے عطا کیے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا. انسان کو ہم نے پیدا کیا اور انسان کے اندر جو بڑی صفت رکھی وہ تعلیم البیان، اس کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ انسان اپنے اندر کی بات کو لوگوں کے سامنے خاص انداز کے ساتھ کھول کر بیان کرتا ہے جو دوسرے جانور اور حیوانات سے ان کو الگ کر دیتا ہے. یہ خصوصیات میں سے ہے.
اپنی بات کو کلیئر طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بہت بڑا کمال بھی ہے اور یہ بہت بڑا وسیلہ بھی ہے، چاہے تقریر کے ذریعے سے چاہے تقریر کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جن میں شمس و قمر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور یوں کرنا کہ یہ شمس و قمر کو ہم نے کس حساب سے چلایا، ان کی چلنے کی جو مقداریں ہیں، جو رفتاریں ہیں، جو ان کا طلوع ہے، جو ان کا غروب ہے، سب اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس دم سے طے کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، ہم کسی زمانے میں آیا، اور بغیر پرانے ہوئے اور بغیر مرمت کی ضرورت کے، بغیر کسی تغیر کے اپنی گرمی سورج لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ چاند کی منازل جو ہیں اللہ نے طے فرمائی ہیں، ان منازل کے اعتبار سے بڑھتے بڑھتے 14 تک پہنچتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے حتی عاد کالعرجون القدیم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں درختوں کا پیدا کیا جانا، پلانٹس کا بنانا، کچھ تو جانور درخت ہیں، تنوں پر استادہ اور کھڑے ہیں، نجم ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا نہیں ہوتا، جیسے بیلیں، مختلف قسم کی بیلیں درختوں پر چڑھتی ہیں یا زمین پر پھیلتی ہیں، ان کا تنا نہیں ہوتا، اس کو نجم کہتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، پلانٹس ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آم کا درخت ہے، اس کا ایک وقت ہے، وہ وقت میں وہ پھل دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آم کے درخت پر اچانک انار نظر آ جائیں یا آم کے درخت پر اچانک سیب نظر آ جائیں۔ یہ وظیفہ اللہ نے جو درخت کو دیا ہے، وہ درخت برابر وہ کام کر رہا ہے۔ جیسے لیمن کے پودے پر جو پھل لگے گا وہ کھٹا ہوگا، جس زمانے میں بھی اس کو بویا جائے گا، جب نکلے گا یہ کھٹا ہی ہوگا۔ کچھ پودے اللہ نے ایسے بنائے کہ وہ پھولوں کے ذریعے خوشبو دیتے ہیں، جیسے گلاب ہے، موگرا ہے، چمیلی ہے۔ کچھ پودے ایسے ہیں کہ اپنے اندر کانٹے رکھتے ہیں، جن کو جو بھی کام دیا ہے وہ یس جنا کے معنی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ کام کو انجام دیتے ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے۔ سجدے کا کیا معنی؟ سجدہ علامت اطاعت ہے، سجدہ فرما برداری کی علامت۔ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا گویا اس کا ہر درجے کا فرما بردار ہونا۔ جو بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہ بتوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن یہ ہے کہ بت بیچارہ کوئی حکم دیتا نہیں اور فرما برداروں کو جانتا نہیں، تو سب کو اپنا ایک کام دیا ہے۔ چوپائے کو ایک طریقہ دیا ہے چلنے کا، وہ اسی طرح چلتا ہے۔ بکری کا کام ہے دودھ دینے کا، اونٹنی کا کام ہے دودھ دینے کا، وہ اپنے وقت پر دے گی۔ مرغی کا کام ہے انڈا دینے کا، وہ وقت پر دے گی۔ تو اللہ نے ہر درخت کو، ہر پودے کو
ایک آرڈر جاری کیا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق بندوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بعض کو کہا ہے کہ تم سایہ دو، سایہ دیتے ہیں، بعض کو کہا ہے تم پھل دو، وہ پھل دیتے ہیں، بعضوں کو کہا ہے تم پھول دو، وہ پھول دیتے ہیں، بعضوں کو کہا ہے کہ تمہیں کڑوا پھل پیدا کرنا ہے، کڑوا پیدا کرنا، بعضوں کو کہا ہے تم کو میٹھا پیدا کرنا ہے تو وہ میٹھا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ والشمس والقمر، یہ دونوں کی نظام کو فرمایا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ نیچے سے بیٹھ کر کوئی کتنا بھی کمپیوٹر میں انگلیاں گھمائے گا، چاند اپنے حساب سے نہیں گیا، ماہتاب اپنے حساب سے ہی چلے گا، تمہاری انگلیاں کتنی بھی چلے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ کا نظام اس کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دنیا سے بڑے بڑے لوگ چلے جائیں گے، سورج اپنی جگہ روشنی دیتا رہے گا، ہاں سورج نہ نکلے تو لوگ متاثر ہوں گے، لیکن لوگ نہ نکلے تو سورج متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جو کام کیا ہے وہ کام نہیں لگا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس روز جو ہے آفتاب گرنا ہوا، جب سورج گرنا ہوا تو کچھ لوگوں نے بات کہی کہ یہ سورج سرکار کے صاحبزادے کے دنیا سے رخصت ہونے پر غمگین ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر گرہن لگ گیا سورج کو یا چاند کو تو کوئی بڑا واقعہ پیش آنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کچھ بڑا واقعہ ہے جو پیش آ گیا ہے۔ سورج اتنا فرما بردار ہے پھر بھی گہن میں آ گیا، چاند اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا پھر بھی گہن میں آ گیا، تو بندوں کو بتایا کہ تم تو رات دن نافرمانی کرتے ہو تو تم گہن میں آ سکتے ہو۔ گہن کیا ہے؟ اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ تو فرما برداری کے باوجود اللہ فرماتے ہیں جسے چاہوں پکڑ لوں۔ اللہ ایسے پکڑنے والے ہیں تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے عبادت میں لگنا چاہیے۔ اس لیے سورج کے گرہن میں نماز بتائی، چاند گرہن کے اندر نماز بتائی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، بیان کیا سورج گرہن کی بہت لمبی نماز سرکار نے پڑھائی۔ اختلافی مسئلہ ہے محدثین کے یہاں، آج کل لوگوں کو حدیث کا بڑا جذبہ ہو گیا ہے، اور حدیث جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار نے بیان کیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتی۔ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ کسی کی موت یا کسی کی حیات سے نہ اس کو گہن لگتا ہے نہ گان چھوٹتا ہے۔ یہ تو اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ اللہ ان چیزوں پر اپنی کتنی قدرت اور گرفت ہے وہ بتایا۔ سائنٹیفک اعتبار سے جو بھی ہو، یہ حدیث کی جتنی بھی شرح کرو اور سائنس والے جو بھی اس کی وضاحت کریں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تم جو بھی سمجھتے ہو، لیکن ہے یہ اب سائنٹیفک اعتبار سے فلاں چیز بیچ میں آ گئی، دنیا بیچ میں آ گئی، اس کا سایہ پڑ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، جو بھی تشریح آپ سائنس کے اعتبار سے کرتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اقبال کہتے ہیں آسمان مجبور ہے اور شمس و قمر مجبور ہیں اور انجم سیما پر رفتار پر مجبور ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں کائنات میں جو نظام تمہارے لیے بنایا ہے انہوں نے وہ سب تمہارے لیے، سب میرا فرما بردار ہے، لیکن جس کے لیے ان کو بنایا وہی میرا فرما بردار نہیں بننا چاہتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کی طرف بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ پہلے بڑی بڑی
کئی نشانیاں کہ جس کو دیکھنے والا کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے، اس کے لیے بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہ ہو، قرآن بغیر ڈگری والا بھی سمجھ سکتا ہے، اور بہت ڈگری ہولڈر ہے، پوری زندگی جو ہے قرآن کی حقیقتوں سے آشنا ہوتا رہے گا، لیکن اس کا کشف علم سے بڑھ نہیں سکتا۔ اتنے خزانے ہیں، لا ينقضی عجائبہ و غرائبہ، قرآن کریم کی خوبیاں بیان کی۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھو، 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی اس کو ردی میں ڈال دیتا ہے، نہیں پڑھتا، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ جتنا پڑھتے جاؤ اتنا اور بھی زیادہ جو ہے اس کا لطف دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے لوگوں سے سنو ایک الگ لطف اس کا، ایک الگ چاشنی، ایک الگ مزہ اس کا ہوتا ہے، اور اس کے عجائبات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تفسیریں مختصر بھی رہی ہیں اور تفسیریں بہت طویل بھی رہی ہیں، اور ہر زمانے میں لوگوں نے تفسیر کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں۔ لوگ روزانہ نئی نئی باتیں جو ہیں قرآن کریم میں سے دریافت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھو بڑی نشانی، ایسی نشانی کہ ہر آدمی دیکھتا ہے لیکن بات الگ ہے کہ اگنور کر دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا اس پر۔ وہ کیا ہے؟ والسماء، آسمان، رفعها، اللہ نے اس کو کیسا اٹھایا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، یہ برجوں والا، کتنے بروج ہیں آپ نے پڑھا نا اس روز، تو بروج ہیں، یہ بروج کے اندر سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، سیارے کتنے ہیں اس پر بھی بحث ہوئی، بروج کتنے ہیں یہ بھی مفسرین بدلاتے ہیں، اور ایک برج کے معنی گنبد ہے، جو بھی آدمی گھر میں بیٹھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گنبد رکھا ہے۔ یہ عجیب بات، جہاں سے دیکھو یہ گول نظر آتا ہے، اور پھر چلنا شروع کرتے ہیں تو اس کی گولائی کم ہوتی جاتی ہے، پھر پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کے اوپر یہ، جس کو بہت شوق ہو کہ میرے گھر میں گنبد نہیں تو آسمان کو دیکھ لیتے، تیرے اوپر گنبد ہے، گنبد والا آسمان تمہیں دیا ہے اللہ۔ اور پھر اللہ نے کیا نظام کیا ہے؟ دن کو تو اللہ نے بادلوں کے قافلے روانہ کیے ہیں، بہت آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے تو آسمان پر دیکھ کر اس کا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ جیسے دماغ کا مریض اگر مچھلیاں دیکھتا رہے گا ایکویریم کے اندر تو اس کا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو آسمان پر دیکھے گا بادلوں کا جانا، کسی کی کیا شکل، کسی کی کیا شکل، کیسے دوڑ رہے ہیں، تو اللہ کی قدرت دیکھنے میں اتنا کھو جائے گا کہ اس کے دماغ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے لگے گا، یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے گا، ارے یہ سب قافلے کہاں جا رہے ہیں، کون اس کو لے جا رہا ہے، کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، کس ڈیوٹی پر ہیں، یہ کون سا کام انجام دینا چاہتے ہیں، کس کے حکم پر جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رات ہو گئی تو آدمی کو پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اب تو لوگوں کو ستارے نظر بھی نہیں آتے کیونکہ روشنیاں کتنی زمین پر بڑھتی جائیں گی، آسمان پر اندھیرا نظر آنے لگے گا۔ پہلے لوگوں کو اندھیرے کے اندر بھی راستہ نظر آتا تھا، اب لائٹوں میں بھی نہیں سنتا، اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگائیں گے تو بھی ٹکراتا ہے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ بالکل اندھیرے میں آپ چارپائی ڈال کر ذرا لیٹ جائیے تو ایک بہت بڑی اوپر اکیڈمی اور انجمن کا ایک زبردست نظام آپ کو نظر آئے گا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ستاروں میں عجیب عجیب چیزیں دکھاتے ہیں، تو فرمایا اگر تمہاری نگاہیں اگر پریشان ہو جائے نا
استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. آئیے آپ کی پریشانی ہم دور کرتے ہیں. کوئی چھلملاتا ہوا ستارہ، کوئی دمدار ستارہ، کوئی چھوٹا، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا، کسی کی روشنی کیسی، کسی کی روشنی کیسی. ارے پوری رات آدمی کی جو ہے یہ دیکھنے میں کٹ جائے گی. ایسا قدرت کا عجائب خانہ آسمانوں میں اللہ مل کر رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بلند کیا. کتنا بلند کہ اس میں بحث بھی ہے کہ اس کی بلندی کتنی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حد نظر کا نام آسمان ہے، یعنی نظر جا کر جہاں دیکھنا چھوڑ دیتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے اس کا نام آسمان ہے. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، آسمان ایک حقیقت ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے ہر آسمان پہ اللہ نے دروازے لگائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. پتا چلا کہ کوئی اسپیشل دروازہ ہے، کئی دروازے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کے پلاقوں کو کھولیں گے اور دروازے کھل جائیں گے اور اس سے اوپر کی چیزیں اور اس سے اوپر کا عالم جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبریل علیہ السلام نے. پوچھا کہ من فی الباب، کون؟ معلوم ہوا کہ آسمان میں دروازے ہیں اور دروازوں میں اللہ نے چوکیدار فرشتے رکھے ہیں. اس طرح ساتوں آسمان کے اندر دروازے ہیں اور ساتوں میں بڑے بڑے چوکیدار اللہ نے رکھے ہیں. چوکیداری کا نظام پرانا چلا رہا ہے اور زمین سے نہیں آسمان سے چلا رہا ہے. معلوم ہوا چوکیدار کی ذمہ داری ہر ایک کے لیے کھولنا دے دروازہ، تحقیق کرے کون آیا ہے. بعض جگہ چوکیدار لال گزر پر ہوتے دروازہ کھٹکھٹایا کھول دیا، کوئی بھی آئے گا ڈاکو بھی آ سکتا ہے. آج کل شریف بدماشوں کی کمی کیا ہے. پوچھا منفی بات کون؟ فرمایا کہ میں جبریل ہوں. ساتھ کوئی اور بھی ہے یا اکیلے پرمیشن لے رہے ہو؟ فرمایا میرے ساتھ ایک اور شخص ہے. کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ جو ہے وہ نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تم کو انہیں لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جی. تو وہ بھی اجازت چاہ رہے ہیں کہ جی بالکل ان کو بھی آنا ہے. دروازہ کھول دیا گیا پہلے آسمان. اس طرح ہر آسمان پر جو ہے دروازے کھولے گئے. تو آسمان میں حقیقت ہوئی کہ جس کے دروازے تک ہیں لیکن جس کے حقائق کھولیں گے قیامت کے دن. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. اور دوسری حقیقت سمجھو، یہاں ایک باریک نقطہ اور بھی نقل کیا ہے علماء نے کہ اگر کسی بڑے آدمی کو دعوت دینے کے لیے مستقل جانا چاہیے، کون سے دعوت نہیں جانا چاہیے. اور اگر دے بھی دے تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگ پھر دوبارہ حاضر ہو کر دعوت دیں گے. یہ بہت بڑا کیا موقع بھی دے دو، سمجھتا مانگنا فرصت ہے. وہ تو ہم ہی کہہ دیں گے لیکن ادب کی بات ہے. ادب یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اسپیشل بھیجا تھا ہمارے رسول اللہ، اور سواری بھی بھیجی. معلوم ہوا سواری بھی مہمان کو لینے کے لیے بھیجنا چاہیے. میرے سواری کے اتنے سوار نہ ہو کہ آنے والے پر سوار نہیں، اتنے بھی نہ آئے. حضرت جبریل علیہ السلام اکیلے آئے اور خود ہی جو ہے لے کر کے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہے ہیں.
انٹرویو لینے کے لیے آتا ہے وہ گاڑی بھر کے آتا ہے، ان میں سے ہر آدمی کے 10 سوال ہوں گے تو تقریر کرنے والا اس کے جواب دینے میں بےچارا دماغ خالی کر دے گا تو تقریر کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے معتبر دستخط رکھی ہے لوگوں کے سامنے، کار لائے تو اچھا ہے اور ایک آدمی ساتھ آئے تو بھی اچھا ہے، لیکن میرے اوپر سوال ہو جائے تو لوگ لے کے بتانا، کیونکہ وہ بہت پریشان کر یہ مسئلہ، کیونکہ فری میں مولوی ملا ہے تو یہ تو کب آتا ہے گا، اتنے بھی مسئلے پوچھنے کے راستے میں چھوٹ گیا۔ ہمارے بزرگ کی وہاں 2 بڑے مفتیان کرام نے 20 گھنٹے کے ہوائی جہاز کے سفر کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک مسئلہ چھیڑا، حضرت نے کرنا مجھے یہی بتا دو، تم کو معلوم نہیں 20 گھنٹے کے سفر سے آیا ہوں تو دماغ چاٹ رہے ہو، تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ مہمان تھکا ہرا ہے تو کب مسئلہ پوچھا جائے؟ کیا کسی وکیل کو اگر مہمان بنا کے لائے ہوتے تو یہی شروع کرتے تو تمہیں جواب دیتا؟ معلوم ہوا کہ یہ آداب سیکھنا چاہیے۔ اور آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ چھوٹی سی یہ چھت بنی ہے، اس میں چاروں طرف ستون لگے ہیں۔ اللہ نے جو آسمان بنایا ہے اس میں ستون کہیں بھی نظر نہیں آتا، یہ اتنی بڑی بات۔ اور ایک کے بعد ایک 7 آسمان بنائے ہیں اور ایسے بنائے ہیں کہ بغیر ستون کے بنائے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ماں طرف کی خلق الرحمن میں تفاوت پر جڑی بسر بل طرح میں مدور، چھوٹا سا شامیانہ لگاتے ہیں شادی کا، تیز ہوائی یہاں سے چادر پڑ اڑتی ہے، وہاں سے پڑ اڑتی ہے، ستون ادھر سے گرتا ہے، بامبو یہاں سے گرتا ہے، لائٹیں آف ہو جاتی ہے، اندر کے بامبو میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ الگ حیران ہو جاتے ہیں، بیچ میں سے شکار آتا ہے، وہاں سے پٹن آتی ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ نے بتایا، اللہ فرماتا ہے کہ پٹن بتاؤ، کہیں بیس لگایا ہو میں نے بتاؤ، آدمی غور نہیں کرتے۔ اللہ کی عجیب قدرت جو ہے وہ خالی آسمان دیکھے تو آدمی کلمہ پڑھ لے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، رفع بلندی کو کہتے ہیں، اور وضع نیچے والی چیز کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بڑی تیز تھی، بہت تیز رفتاری سے دوڑتی تھی، لیکن ایک بدوی آیا اپنی اونٹنی لے کر اور وہ سرکار کی اونٹنی سے بھی آگے اس نے دوڑا دیا، صحابہ وقت ناراض ہوئے، حضور کی اونٹنی سے آگے بڑھ گئی، اس کی اونٹنی حضور کی اونٹنی سے بھی آگے بڑھ گئی، بے ادب ہے، بدتمیز انسان ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ اونٹنی کو بڑا ناز تھا نا اپنی رفتار کے اوپر، تو دنیا میں ہر وہ چیز جو بہت اونچائی پر جاتی ہے اس کو نیچے آنا ضروری ہے، جو بلند ہوتا ہے اس کو نیچے بھی آنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں مقولہ مشہور ہے اور کمال راز دوالے، بہت بڑا جن کا کمال ہوتا ہے اور باپ کمال کہلاتے ہیں، ایک دن ان کا حال بھی برا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے گلوکار اور بہت بڑا غزل خواں، ہندوستان میں بھی اس کے گانوں کی اور اس کی غزلیات کی دھوم تھی، اس کا نام مہدی حسن تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ آخری عمر میں اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں، جبکہ لوگ چارٹر ہوائی جہاز میں اس کا سفر کراتے ہیں، لیکن جب وقت چلا جاتا ہے تو کوئی پرسان حل نہیں ہوتا۔ ابھی ابھی پاکستان کے بہت بڑے کرکٹر کا انتقال ہوا، ان کے پاس اپنے گھر کا کرایہ بھرنے کا پیسہ نہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقاریر کی دھوم تھی، ان کے آخری زمانے میں عالم یہ کہ امت نے ان کے کھانے کا انتظام بھی نہیں کیا، اسپتال کا تو کیا ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت کو آدمی کو سمجھتے رہنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ پروقار رہوں گا اور ہر وقت میرے اونچے اونچے مقامات رہیں گے، اور 2-4 تقریروں سے واہ واہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔
حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، کیا تھا، کیا ہوں، کیا ہو جاؤں گا، اس حقیقت کو ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں سما رفع، اور آگے فرمایا ووضع المیزان، زمین میں ہم نے میزان بتایا۔ حقیقت میں تو قرآن کریم کا دستور یہ ہے کہ آسمان کی بلندیاں ذکر کرنے کے بعد اچانک جو ہے زمین کی پستیاں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے میزان کا تذکرہ کیا، فرمایا زمین میں ہم نے میزان عدل اور انصاف کے لیے اتاری کہ ہم چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر انصاف آ جائے، میزان سے مراد عدل ہے، نظام عدل قائم ہو جائے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ نقل کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی موقعوں پر بیان کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر سرکار نے کچھ لوگوں کو غنیمت کے مال جو مہاجر تھے یا ابھی ایمان لائے تھے ان کو زیادہ دیے۔ ہر جگہ ریشہ دوانیاں کرنے والے متحد لوگوں کو توڑنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور اپنی ریشہ دوانیوں سے اچھے لوگوں کا دماغ بھی خراب کرتے رہتے ہیں۔ صحیح دماغ لوگوں کے دماغوں کو بگاڑنے کے لیے ریشہ دوانیاں کرنے والوں کی ہر زمانے میں برباد رہی، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے اچھی فضاؤں کو مقدر کیا، اچھے دماغ رکھنے والے اور دیندار لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے حدیث و قرآن کے حوالے دیے۔ فرماتے ہیں ایک شخص گزرا، بزرگ تقسیم کر رہے، اس نے آ کر دیکھا تقسیم کو اور یوں کہا یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ سرکار کو بے حد دکھ ہوا، بہت غمگین ہو گئے سرکار۔ اس اللہ کے بندے نے کیا کہا، یہ ایسی تقسیم ہے جس کے اندر انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی تو مجھے انصاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن کریم میں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے۔ میزان علامت عدل ہے، انصاف کی علامت ہے۔ سرکار نے صبر سے کام لیا، فرمایا مجھ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے طرح طرح کی الزامات دے کر تکلیف دی تھی، لیکن صبر فرمایا تھا میں بھی صبر کروں گا۔ یہ بات الگ ہے کہ کیا سرکار پر ہونے والے ستم کم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اتوازن آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم چل رہی تھی تو انصار کو جا کر لوگوں نے کہا کہ خون تم نے بہایا، مال تم نے دیا، مکان تم نے دیا، ٹھکانہ ان کو تم نے دیا، اور مال تقسیم کرنے کا آیا تو مہاجرین کو دے رہے، تم کو نہیں دے رہے۔ بات ایسی کہی گئی تھی کہ فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگا، آپس میں انصار کی بات چیت کرنے لگے، چیری گوئی کرنے لگے کہ ہاں واقعی ہے کہیں حقیقت، لیکن جو سچے تھے انہوں نے کہا تم رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول کی صداقت اور آپ کے انصاف کو نہیں سمجھتے، کیوں ایسا جملہ تمہاری زبان پر آیا؟ خدا سرکار کو اطلاع دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کندھے پر ڈالی سیدھے پہنچے اور انصار کے خیمے میں جا کر تقریر فرمائی۔ فرمایا تو مال کے لیے بدگمانی کر رہے ہو کہ میں مال ان کو دے رہا ہوں، میں میرے گھر کو نہیں لے جا رہا ہوں، مال دے رہا ہوں تو کسی کو دے رہا ہوں اور جو ضرورت مند ہے ان کو دے رہا ہوں۔ اور انصاریوں ایک بات سمجھو کہ لوگ مال لے کر گھر جائیں گے، اور انصاریوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم رسول کو لے کے گھر جاؤ، تو فیصلہ کرو کہ تمہیں بھی مال لے کے جانا ہے
رسول کو لے کے نہیں جانا ہے تو تمہیں بھی مان دے دوں. روک گئے انصار. حضور آپ آئے, ہم نے ٹھکانہ دیا, فرمایا تم ہمیشہ اپنے احسان جتاتے ہو, حالانکہ میرے احسان ہے تمہارے اوپر. تم لڑ رہے تھے, میں نے تم کو شیل و شکر کر دیا. تم گمراہیوں میں ڈوبے تھے, میں نے تم کو ہدایت والے راستے پر چڑھایا. تم ظلم و ستم میں مبتلا تھے, میں نے تم کو اسلام کی راہ دکھائی. تم اپنی احسان سمجھتے ہو کہ تم نے ٹھکانہ دیا, میں نے تم کو جنت کا راستہ بتا دیا. تم گمراہ کے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جاتے, میں نے تمہیں راہ کر دیا. اس کو بھی سوچ رہا اور پھر بہت تاریخی جملہ کرنا ہے. فرمایا وصلت الناس وادیا وصلت الانصار وادیا لصلت شعب الانصار. اگر دنیا ایک راستے کے اوپر چل رہی ہو اور دوسرے راستے پر انصار چل رہے ہوں تو رسول اس راستے پر چلے گا جس پر انصار چل رہے ہوں. اتنا میں تمہارے ساتھ ہوں. ذرا سی بات میں آپس میں بات کرنے لگے. اتنے سالوں کی میری محنتوں کو بھول گئے. میں نے تمہیں کیا کیا ہے تم بھول گئے, تم نے مجھے کیا کیا ہے وہ یاد کر رہے ہو. خدا کی قسم میں ناانصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور سرکار نے اس موقع پر فرمایا تھا اگر نبی ناانصافی کرے گا بتاؤ دنیا میں کون انصاف کرے گا. معلوم ہوا اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ووضع المیزان, ہم نے میزان اتارا اور میزان یہ عدل کرنے اور انصاف قائم کرنے کی علامت ہے. حق والوں کو ان کا حق دیا جائے, اس لیے عدالت کے اندر منصف اور جج جہاں بیٹھتا ہے وہاں میزان بنائی. اب موجودہ زمانے میں کوئی کہے ہمارے زمانے میں یہ ترازو نہیں چلتا تو میزان سے بڑا ہر قسم کا ترازو ہے, چاہے وہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو, چاہے تو وہ دو پلڑے والا ہو اور لسان والا ہو, یا موجودہ زمانے کا جو اسکیل ہوتا ہے جو ڈیجیٹل ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے. لفظ میزان کے اندر یہ بتایا کہ دنیا قائم رہے گی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ, اور ظلم سے بھر جائے گی تو حالات آئیں گے. والسماء رفعها ووضع الميزان, اللہ نے آسمان بلند بنایا اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے عدل کا نظام قائم کیا. خاتون بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا اللہ کی قادر. ہمارے عباس بھائی کے بھتیجے غلام حسین عرف مانجو صاحب کا انتقال ہو گیا. جوانی میں چلے گئے, اچانک دل کا عارضہ ہوا, رات کو صبح سے پہلے دنیا سے چلے گئے. باپوں کے لیے دعا فرمائیں اللہ دل کے ہم مغفرت فرمائیں, جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائیں. عبدالعزیز بھائی پال والے بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. اس کے علاوہ کوئی خواتین جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے رب العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہماری اصلاح کی غیرت سے شمع پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اللہ مکمل ہمیں ایماندار بنا دے. اے اللہ باحیا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں ایسے قرضوں کے
اللہ کا یہ طریقہ بتایا تھا پہلے بھی کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے. لام میں ناف سے امام کی طرف سر کو اٹھانا, الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا, الا اللہ میں اٹھے ہاتھ کی طرف سینے سے دونوں کا نیچے دل ہے وہاں پر. اور سلسلے کے جو اوراد اور فضائل بتائے اس میں جو امتحان بیان ہوئے ہیں ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کم سے کم 24 گھنٹے میں 200 دفعہ, اور درود پاک کا ورد جو بھی آسان معلوم ہو 200 مرتبہ, اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 200 مرتبہ کم سے کم. زیادہ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس سے کم نہ کریں. مقدار بدائی ہے, یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے, یہ تصوفی واجب جو ہوتا ہے اس کے نقطۂ نظر سے ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا پاؤں بارہ اگر کافی نہیں ہے, یہ بہت کم مقدار ہے. پاؤں بارہ کم سے کم شاید یہاں ایک بارہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے جو حفاظ ہیں ان کو کم سے کم ایک بار تلاوت قرآن کریم کا کرنا. اور مراقبات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد یا جب بھی وقت ہو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنا. اس کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہے. یہ چند اوقات ہیں, باقی نمازوں کی پابندی, گناہوں سے حد الامکان اپنے آپ کو بچانا اور شیر سے رفتار برقرار رکھنا, یہ سب جو ہے یہ سلوک سے وابستہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اللہ اور اللہ, یہ چاروں میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی
جب اتر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. ماں بہنیں بھی گھر میں یہ مراقبہ کر سکتے. کسی شخص سے بے ہونا ہو سب یہ مراقبہ کر سکتے. سب سے بڑی چیز ہے. دل کا یہی کام ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا برانی ہے.
رحمت تبادل تیرا اٹھا غم کی امداد جب سے تجھے غم ہے پیار غم خار تیرا الہی رہے وقت مرنے کے قائم بتثبیت دل لب پہ قرار تیرا الہی کو میری مناجات مقبول کے رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا نہ دنیا نہ دولت نہ تن جائے گا اور بد ساتھ تیرے کفن جائے گا جب مراقبہ کر رہے ہیں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے آج تو کہا گیا آنکھیں بند کی ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر کوئی اختیار نہیں رہے گا لوگ اٹھا کر لے جائیں گے جانے پر مجبور ہو جاؤ گا اور جہاں چھوڑ کر آئیں گے وہاں سے واپس نہیں آ سکوں گا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخطاء والآفات تغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب
کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے چمکا دے، اے اللہ 100% نمازی بنا دے، اے اللہ 100% مسجد کو آباد کرنے والوں میں بنا دے، اے اللہ قرآن کریم کثرت سے پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ تیری زیادہ بھرپور زندگی ہمیں عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ من والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے اجتماع کو بے حد کامیاب و قبول فرما، جاتے آتے لوگوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو منظور و قبول فرما، مقاصد کے اعتبار سے کامرانی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، جنت میں اور اعلیٰ علین کا بہترین مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی الجھنوں کو دور فرما، اے اللہ پورے مدینہ کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کے سدھار کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ یقین کی صفات کو غلط جگہوں پہ